پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کا سفر کتنا دلچسپ اور معجزاتی تھا؟ آج ہم گہرائی میں جا رہے ہیں اس کہانی میں جو بتاتی ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، کیسے محفوظ رہا اور کیسے انسانیت کے لیے رہنمائی بن گیا۔ آخر تک ساتھ رہیے، کیونکہ یہ وہ معلومات ہے جو ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ شروعات، قرآن کا نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسانیت کی تاریخ کو بدل گئی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ 1400 سال پہلے مکہ کی زمین پر ایک شام کیوے ہیرا کے اندر ایک تنہا شخص عبادت کر رہا تھا۔ یہ شخص تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دل میں صرف ایک طلب تھی، سچائی کو پانا اور اپنے رب کو پہچاننا۔ اچانک ایک روشنی چھائی، جبریل امین اترے اور انہوں نے پہلا پیغام سنایا، اقرا پڑھ۔ یہ لفظ قرآن کا پہلا کلام تھا۔ یہ صرف پڑھنے کا حکم نہیں تھا بلکہ علم اور روشنی کی دعوت تھی، اور وہیں سے وحی کا آغاز شروع ہو چکی تھی۔ اللہ کا پیغام جبریل کے ذریعے ایک انسان کے ذریعے پوری انسانیت تک پہنچنے والا تھا۔ قرآن کا سفر ایسے شروع ہوا، ایک کیف سے، ایک لفظ سے، ایک دعوت سے، اقرا۔ آپ سوچئے دوستو، ایک ایسی کتاب جو 23 سالوں میں نازل ہوئی، ہر آیت، ہر سورہ ایک وقت کے حساب سے، کبھی تسلی کے لیے، کبھی نصیحت کے لیے، کبھی حکم دینے کے لیے۔ قرآن صرف ایک دن میں نہیں آیا، قرآن انسانیت کے ساتھ ساتھ چلا۔ قرآن کی حفاظت۔ جب قرآن نازل ہوا تو لوگ سوچنے لگے، کیسے یہ کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی؟ اللہ نے خود فرمایا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کا ہر لفظ اللہ کا کلام ہے، نہ یہ کبھی بدلا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی غلط فہمی آ سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران قرآن کے لفظ کو یاد رکھا گیا، لکھا گیا اور لوگوں کو سکھایا گیا۔ صحابہ نے پرچمنٹس، ہڈیوں اور پتھروں پر لکھا۔ جو لفظ آج ہمارے پاس ہے وہی 1400 سال پہلے تھا۔ ہر جنریشن نے قرآن کی حفاظت کی اور آج بھی قرآن کریم دنیا کے ہر کونے میں محفوظ ہے۔ آپ سوچئے دوستو، ایک کتاب جو انسانیت کے لیے رحمت ہے، وہ ایسے محفوظ ہے کہ نہ وقت کا اثر اس پہ ہوتا ہے نہ زمانے کا۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ یہ ہمیشہ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہر وقت کے لیے۔ قرآن کی کہانیاں۔ قرآن صرف احکام کی کتاب نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی زندگی اور ان کے پیغام کو قرآن میں بیان کیا تاکہ ہم سب انسان ان سے سبق لیں۔ سب سے پہلے ہیں آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا، لیکن شیطان کے فساد سے انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ کے بعد بھی توبہ اور رحمت کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ پھر آتا ہے نوح علیہ السلام اور ان کی برکت والا سفر، ایک بہت بڑا پیغام۔ لوگوں نے مانا، اللہ نے ان کو اور ایمانداروں کو برکت والی کشتی یعنی ارک دی، اور جو لوگ ایمان نہ لائے ان کا زمانہ ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی قرآن میں ہے۔ فرعون کے ظلم کے سامنے اللہ نے ان کو اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور ظلم کا راستہ بند ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بھی قرآن میں باریکی سے بیان ہے۔ عقائد اور توحید میں مضبوطی اور اللہ کے حکم پہ اپنے سب سے پیارے چیزوں کو قربان کر دینا، یہ سب کہانیاں ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن کے یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہیں، صرف ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے جو سچائی اور انصاف چاہتا ہے۔ احکام اور زندگی کا نظام۔ قرآن صرف کہانیاں اور پیغام نہیں دیتا بلکہ انسانی زندگی کا پورا نظام سکھاتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ انسانی زندگی کو ڈسپلین اور انصاف کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں حلال اور حرام کا فرق سمجھاتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے۔ لیکن قرآن صرف رولز نہیں دیتا، یہ ہمیں انسانیت اور عدل سکھاتا ہے۔ پیرنٹس کی رسپیکٹ، معاشرے میں انصاف، غریب اور ضرورت مند کی مدد، یہ سب قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن کا حکم
हमेशा प्रैक्टिकल और जिंदगी से जुड़ा हुआ है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, एक रास्ता है अल्लाह से राब्ता का। ज़कात सिर्फ माल का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी भाईचारा और गरीबों की मदद का निज़ाम है। कुरान के अहकाम को समझकर और अमल करके इंसान अपनी ज़िंदगी में बरकत और सुकून ला सकता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक निज़ाम है जो हर इंसान की ज़िंदगी को रोशन कर सकता है। कुरान की साइंटिफिक मौजूजात। कुरान सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं देता, बल्कि साइंस और नेचर के रहस्य भी इसमें बयां किए गए हैं। 1400 साल पहले कुरान ने इंसान को ऐसे फैक्ट्स बताए जो उस वक्त के लिए नामुमकिन थी। यूनिवर्स का एक्सपेंशन का जिक्र, माउंटेन्स को पेग्स की तरह डिस्क्राइब करना और माँ के पेट में इंसान का डेवलपमेंट, ये सब चीजें कुरान में मौजूद हैं। कुरान कहता है, क्या इंसान ने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को कैसे बनाया है? ये वही किताब है जो वक्त के साथ हर साइंटिफिक डिस्कवरीज को कंफर्म करती है और ये हमें ये समझाती है कि अल्लाह का इल्म और कुदरत बेपनाह है। आज भी मॉडर्न साइंस के साथ जब कुरान के लफ्ज मिलाए जाते हैं तो हर आयत एक मौजिज़ा नजर आती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसान के इल्म और अकल के लिए रहमत है। कुरान और अखलाक। कुरान सिर्फ हुक्म और कहानियां नहीं सिखाता, बल्कि इंसान के अखलाक को बेहतरीन बनाने की तालीम देता है। इंसानियत के लिए सबसे बड़ा पैगाम सब्र, शुक्र, इंसाफ और रहमत। कुरान कहता है, और सब्र करो और दूसरों पर मेहरबानी दिखाओ। ये हमें सिखाता है कि मुसीबत के वक्त भी शुक्र और सब्र का रास्ता चुना जाए। कुरान इंसाफ को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मुआशरे में अच्छी जिंदगी के लिए गाइड करता है। गरीब की मदद, कमजोर की हिफाजत और दोस्ती और मोहब्बत में ईमान, ये सब कुरान की तालीमात का हिस्सा है। कुरान के अखलाक का पैगाम हर वक्त रिलेवेंट है, चाहे 1400 साल पहले हो या आज के डिजिटल जमाने में। ये हमेशा इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने की राह दिखाता है। कुरान का पैगाम आज के जमाने के लिए। डिजिटल दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और ग्लोबलाइजेशन, हर चीज तेज रफ्तार से बदल रही है, लेकिन कुरान का पैगाम हर वक्त रिलेवेंट है। कुरान कहता है, और अगर तुम इस इबादत पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा दिल रोशन होगा। आज के जमाने के लिए कुरान हमें सिखाता है सच्चाई, इंसाफ और एथिकल जिंदगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरह से करो और इंसानियत के लिए काम आओ। कुरान हर इंसान के लिए रहनुमा है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, टीचर हो या स्टूडेंट। ये हमेशा बताता है कि नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईमान भी होनी चाहिए। हर दौर के चैलेंजेस के लिए कुरान के पैगाम एक रोशनी की तरह है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानियत की गाइड हर डिजिटल और मॉडर्न जमाने में। और आखिर में कुरान हमें सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि दावत देता है सच्चाई, इंसाफ और रहमत की। अल्लाह कहता है, आओ मैं तुम्हें वही दिखाता हूँ जो तुमसे बेहतरीन रास्ता है। कुरान के पैगाम का मकसद सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि अमल है। हमारी जिंदगी में हर फैसला, हर सोच, हर अमल कुरान की रोशनी में होना चाहिए। आज भी कुरान हर इंसान के दिल में रोशनी भर सकता है, हर जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है। सोचिए दोस्तों, ये वही किताब है जिसे 1400 साल पहले नाजिल किया गया और आज भी ये इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है। इस वीडियो के एंड में आपसे एक रिक्वेस्ट है, कुरान को सिर्फ पढ़िए नहीं, समझिए, महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए रहमत और रहनुमा है।